اور 15 ہجری میں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا، جنہوں نے کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ کے رکھ دی اور 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا جو اسلام کی عملداری میں شامل ہوا، انہوں نے ایک مہم تیار کی شام کے علاقوں میں جہاد کے لیے، اور اس کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ جنگیں جاری تھیں، دمشق تک پہنچ گئے اور دمشق فتح ہوا تو ان کا رخ پھر بیت المقدس کی طرف تھا۔ قاعدے کے مطابق خط لکھ دیا جو بھی وقت کا حاکم تھا کہ ہم تمہیں پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کر لو، یہ اللہ کا سچا دین ہے، تمہارا علاقہ اور ہر شے محفوظ رہے گی، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ادا کرو، اور اگر جزیہ ادا نہیں کرتے تو جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک لشکر ہم لے کر آ رہے ہیں، اس لشکر کی نشانی یہ ہے، اس کا وصف یہ ہے کہ یحبون الموت کما تحبون الحیات، جتنا تمہیں زندگی سے پیار ہے اتنا انہیں موت سے پیار ہے، انہیں موت کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ مگر عیسائیوں نے یہ تینوں باتیں قبول کرنے سے انکار کر دی۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح نے فلسطین کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ ایک عرصہ قائم رہا، اور بالآخر انہوں نے تھوڑی سی دانش مندی کا ثبوت دیا کہ لڑائی ہوگی تم تہس نہس ہو جائیں گے، اور کہا کہ ہم استسلام اختیار کرتے ہیں، فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، نہ ہم جزیہ دیں گے، بلکہ اس شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، یہ چابیاں لے لیں اور اس شہر پر آپ قبضہ کر لیں، بس ایک شرط ہے ہماری کہ چابیاں لینے کے لیے امیر المومنین عمر ابن خطاب آئیں، ہم ذرا انہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا جرنیل ہے، کیا ان کی صلاحیتیں ہیں، کیا ان کی قدامت اور ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ خط امیر المومنین کو پہنچا عبیدہ بن جراح کی طرف سے، اور آپ کسی عالی شان لشکر کے ساتھ نہیں، صرف ایک غلام کو لے کر، اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے، باریاں مقرر کر رکھی تھی، اتنے فاصلے تک میں بیٹھوں گا اور تم چلو گے، اور اتنے فاصلے تک تم بیٹھو گے اور میں چلوں گا، باریاں مقرر کر رکھی۔ حتیٰ کہ جب فلسطین میں داخلے کا وقت آیا تو باری غلام کی تھی، غلام نے منتیں سماجتے کی کہ آپ امیر المومنین اور عظیم جرنیل، اور یہ قوم آپ کو دیکھنا چاہتی، تو آپ اگر اس کی مہار پکڑ کے داخل ہوں گے تو ہمارے لیے یہ کوئی خوشی کا مقام نہ ہوگا، تو میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، جو نظام طے ہے یہ باری آپ ہی کی ہے، آپ ہی سوار ہوں گے، اور امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، اونٹنی کے لگام پکڑ کے اور غلام سوار۔ بلکہ عجیب معاملہ یہ بھی ہوا کہ راستے میں ایک زمین کیچڑ والی آ گئی، اور آپ نے اپنا کپڑا اوپر کر لیا، آپ کے پاؤں اور ٹانگیں کیچڑ سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی عالم میں آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے، دنیا دیکھ کر حیران، کیا عدل ہے، کیا مساوات، اور کیا یہاں پر ایک شرعی نظام کی حاکمیت ہے۔ اور یہ سارا قصہ 15 ہجری سے لے کر 16 ہجری تک قائم رہا اور جاری رہا، اور یوں بیت المقدس کسی جنگ کے بغیر فتح ہو گیا۔